بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کا مطالعہ پاکستان کا چیپٹر معاشی ترقی پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہم اس چیپٹر میں جو چیزیں پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی صنعتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 2، ہم پاکستان کے توانائی کے مختلف وسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پاکستان کی صنعتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا پاکستان میں صنعتیں، آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم صنعت کو سمجھتے ہیں۔ صنعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیٹا کاریگری، اور اگر آپ اس کی ایک باقاعدہ تعریف کریں تو صنعت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے ہاتھوں اور مشینوں کے ذریعے سے خام مال کو تیار مال میں تبدیل کریں، صنعت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ دانہ ہے، پلاسٹک کا دانہ ہے، اس پلاسٹک کے دانے سے اب مشینوں کے ذریعے سے کھلونے بنائے جائیں گے، تو جس جگہ پر یہ عمل ہوگا اس جگہ کو ہم صنعت کہتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے صنعت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے ایک تو برآمدات بڑھتی ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور اس طرح سے ملک ترقی کرتا ہے۔ تو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں 3 قسم کی صنعت پائی جاتی ہے، جس میں سے پہلی صنعت کو ہم کہتے ہیں گھریلو صنعت، دوسری ہے بیٹا چھوٹی صنعت، اور تیسری ہے بھاری صنعت۔ آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم گھریلو صنعت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو گھریلو صنعت وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جائے، گھریلو صنعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو گھریلو صنعت میں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں بناتے رہتے ہیں، تو اسے ہم گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ تو اگر آپ گھریلو صنعت کو دیکھیے تو پاکستان کی ترقی میں اس کا جو حصہ ہے وہ تقریباً 30% ہے۔ اب گھریلو صنعتوں میں کون کون سی صنعتیں آتی ہیں؟ تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے چرخے سے کاتنے کا کام، یہ کہ چرخے سے دھاگا بنانے کا، لیکن اب تو یہ کام جو ہے یہ پاکستان میں نہیں کیا جاتا، یا گھروں میں یہ کام نہیں کیا جاتا، بہت پرانا دستکاری صنعت تھی یہ۔ اس کے بعد ایک یہ دستی اوزاروں سے سوتی، اونی یا پٹسن کی اشیاء بننا، جیسے کہ اون کی سویٹر بننا، اسی طرح سے پٹسن سے کچھ اور چیزیں بنانا۔ تو اس طرح سے بیٹا یہ صنعت بھی پاکستان میں ہے، لیکن بہت کم ہے۔ چمڑے کی صنعت پاکستان میں کافی زیادہ ہے، اور اس طرح دھاتی اشیاء، چاقو، چھریاں وغیرہ بھی پاکستان میں کافی زیادہ بنائی جاتی ہیں گھروں میں۔ مٹی کے برتن بھی گھروں میں بنائے جاتے ہیں۔ کھیلوں کا سامان آپ کو معلوم ہے کہ یہ کافی سیالکوٹ میں بنایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان میں بنایا ہوا کھیلوں کا سامان مشہور ہے۔ لکڑی اور لوہے کا کام، تو لکڑی کا کام یہاں پہ کافی کیا جاتا ہے پاکستان میں، اور سونے اور چاندی کا کام، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور چٹائیوں کا کام، پتھر کا کام، جیسے آپ نے کبھی کھوڑا گئے ہوں گے تو نمک سے بہت ساری چیزیں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے۔ اس طرح پتوں اور بیت سے بنے ہوئے فرنیچر وغیرہ، مٹی کے کھلونے وغیرہ، کپڑے پر کشیدہ کاری، ان کے پھول بوٹے جو نکالے جاتے ہیں یہ، تو یہ سب کام گھریلو صنعتیں کہلاتے ہیں، اور پاکستان میں تقریباً یہ کام ہر صوبے اور ہر گاؤں میں اپنی اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق جاری و ساری ہے۔ اور پاکستان کی صنعتی پیداوار میں اس کا حصہ 30% ہے۔ آئیے بیٹا ہم دیکھتے ہیں چھوٹی صنعت۔ چھوٹی صنعت بیٹا سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں مقامی طور پر 2 سے 9 مزدوروں کو ملازم رکھ کر بازار کے لیے اشیاء بنائی جاتی ہیں، تو اسے چھوٹی صنعت کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں
کثیر تعداد میں چھوٹے پیمانے کی صنعتیں موجود ہیں جہاں پہ مقامی طور پر مزدوروں کو رکھ کر اشیاء بنائی جاتی ہیں. جو پاکستان میں اہم چھوٹی صنعتیں ہیں ان میں ڈیری فارم ہے. لوگ اپنے گھروں کے قریب، گاؤں دیہاتوں میں لوگ اپنے گھروں کے قریب چھوٹے ڈیری فارم بنا لیتے ہیں، مرغی خانے، مرغیاں پالنے کا کام کرتے ہیں. بعض جگہوں پر جہاں چراگاہیں ہیں اور جنگلی پھول بوٹے زیادہ اگتے ہیں وہاں پر شہد کی مکھیوں کو بھی پالا جاتا ہے. قالین سازی، برتن بنانے کی صنعت، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت. اگرچہ کھیلوں کا سامان گھریلو طور پہ بھی تیار کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں بھی بنی ہوئی ہیں جہاں پہ گھریلو یہ کھیلوں کا سامان کچھ بڑی مقدار میں تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے پنکھے، بجلی کی موٹریں بنانے کی صنعت، لوہے کی روزمرہ استعمال کی اشیاء بنانے کی صنعت وغیرہ یہ چھوٹی صنعتوں میں آتے ہیں. تو اگر آپ لیکن چھوٹی صنعتوں کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان چھوٹی صنعتوں کا مقابلہ بڑی صنعتوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہاں پہ کیونکہ چیز زیادہ مقدار میں بنتی ہے لہذا سستی بھی ہوتی ہے، مشینیں بھی عمدہ ہوتی ہیں لہذا چیز کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس وجہ سے چھوٹی صنعت کو اگر ایز کمپیئر ٹو بڑی صنعت کے ساتھ کیا جائے تو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں بڑے پیمانے کی صنعت. تو بڑے پیمانے کی صنعت ایک بڑی جگہ پر قائم کی جاتی ہے جہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں اور چیز ایک بہت بڑی مقدار میں بنائی جاتی ہے. پاکستان میں جو بڑی بڑی صنعتیں ہیں ان میں سب سے بڑی تو ایک چینی بنانے کی صنعت ہے. اس کے علاوہ لوہے اور فولاد کی صنعت، پیٹرولیم کی اشیاء بنانے کی صنعت، کاریں، جیپیں وغیرہ بنانے کی صنعت، دفاعی سامان مثلاً ٹینک وغیرہ، توپیں وغیرہ، جہاز بنانے کی صنعت، بھاری مشینری بنانے کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، کیمیائی کھادیں بنانے کی صنعت، بسیں، ٹریکٹر وغیرہ، موٹر سائیکل، مشینری، ٹی وی سیٹ وغیرہ کی صنعت، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنز بہت بڑی مقدار میں یہاں پہ بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو بناتی ہیں. اسی تمباکو اور سگریٹ بنانے کی صنعت، ٹیکسٹائل کی فیصل آباد میں بہت بڑی صنعت ہے. بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جن کا سامان نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی برآمد کیا جاتا ہے. چمڑا اور چمڑے سے بننے والی اشیاء، کاغذ و کاغذ سے بننے والی اشیاء، کاسمیٹکس کی اشیاء، ٹائر اور ٹیوبز بنانے کی صنعت. تو یہ وہ صنعتیں ہیں جو بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان میں لگی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی صنعتیں ہیں جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں اور پاکستان کی ترقی میں بڑی صنعتیں بڑا اہم رول ادا کر رہی ہیں. آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں توانائی کے وسائل. تو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے توانائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. وہاں پہ جس قدر توانائی کے وسائل عمدہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، سستے ہوں گے، اس ملک میں ترقی کی شرح بھی اتنی زیادہ ہوگی. اگر ہم پاکستان میں ذرائع دیکھیں تو پاکستان میں بنیادی طور پہ جو توانائی کے ذرائع ہیں ان میں تو ایک بجلی ہے اور بجلی پاکستان میں 3 طریقوں سے پیدا کی جا رہی ہے. ایک پن بجلی ہے جو کہ پانی سے بنائی جاتی ہے، تھرمل بجلی ہے جو گیس، تیل یا کوئلے سے بنائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے بعض جگہوں پر ایٹمی توانائی پلانٹس بھی بنائے گئے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ شمسی بجلی سے بھی توانائی حاصل کی جا رہی ہے اور ہوا سے بھی بجلی پیدا کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کام بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ تھے بیٹا وہ توانائی کے ذرائع جو بجلی کی صورت میں آتے ہیں. تو بجلی کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ ذرائع ہیں توانائی کے، اس میں قدرتی گیس ہے، اس کے اور تیسرا معدنی تیل یعنی پیٹرولیم ہے، اور چوتھا جو ہمارا ایک بڑا ذریعہ توانائی حاصل کرنے کا وہ ہے کوئلہ. آئیے بیٹا اب ان کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں. بیٹا اگر ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو بجلی بنائی جا رہی ہے وہ ہے پن بجلی. کہ پن بجلی بیٹا وہ بجلی ہوتی ہے جو پانی سے حاصل کی جاتی ہے، اور پاکستان میں جو زیادہ موزوں علاقے ہیں وہ ہیں شمال
اور شمال مغرب میں موجود پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ پن بجلی پیدا کرنے کے قدرتی ذرائع ہیں، بہترین ماحول وہاں پہ میسر ہے۔ لیکن کچھ میدانی علاقوں میں بھی دریاؤں اور نہروں کے پانی کے تیز بہاؤ سے بھی بجلی پیدا کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے بڑے کون سے منصوبے ہیں جہاں سے بہت بڑی مقدار میں پن بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو تربیلا ڈیم ہے جو کہ دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے اور پن بجلی پیدا کرنے کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو غازی بروتھا پروجیکٹ ہے جو دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے پن بجلی حاصل کرنے کا۔ اگر ہم تیسرا ذریعہ دیکھتے ہیں، تیسرے نمبر پہ آتا ہے بیٹا ہمارا ایک اور بہت بڑا ڈیم ہے منگلا ڈیم، جو کہ دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا ہے اور جہاں سے بڑی مقدار میں بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وارسک ڈیم ہے جو دریائے کابل پہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی ہیں جو خیبر پختونخوا میں بنائے گئے ہیں، جیسے مالاکنڈ ہے، درگئی ہے، اور اسی طرح سے رسول پن بجلی گھر ہے۔ تو یہاں سے بھی کچھ مقدار میں بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں تھرمل بجلی دیکھتے ہیں۔ تھرمل بجلی یہ وہ بجلی ہوتی ہے جو گیس، تیل یا کوئلے کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے۔ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گدو، جامشورو، مظفر گڑھ، سکھر، لاڑکانہ، کوٹری، پسنی وغیرہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ تھرمل بجلی گھر کے پیداواری یونٹ کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام پیداواری جو یونٹ ہیں جو ہیں یہ یا تو گیس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں یا تیل سے یا پھر کوئلے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، اگر ہم نیچے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ معدنی تیل سے سب سے زیادہ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، وہ تقریباً 35% ہے۔ اس میں پن بجلی سے 33% ہے، گیس سے 27% ہے، ایٹمی توانائی 0.6%، بہت کم مقدار میں، کوئلہ اور بھی کم مقدار میں ہے۔ تو سب سے زیادہ جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے وہ تھرمل بجلی ہے جو کہ معدنی تیل سے پیدا کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر پن بجلی ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم تیسری دیکھتے ہیں، وہ ہے بیٹا ایٹمی توانائی۔ ایٹمی توانائی پاکستان میں ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ ملک میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، لگانے اور چلانے کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلا ایٹمی بجلی گھر جو بنایا گیا وہ 1971 یعنی 1971 میں کراچی میں بنایا گیا، جس کا نام ہے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور ایٹمی بجلی گھر بنایا گیا ہے جو کہ چشمہ کے مقام پر ہے، جس کا نام ہے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس یونٹ نمبر 1، اس طرح یونٹ نمبر 2 بھی ہے، اور یہاں سے بھی بجلی پیدا کی جا رہی ہے، لیکن یہ بجلی بہت کم مقدار میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا شمسی توانائی دیکھیے، اور شمسی توانائی یا شمسی بجلی وہ بجلی ہوتی ہے جو سورج سے حاصل کی جاتی ہے، ہم اسے سولر بجلی بھی کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں چھوٹے پیمانے پر شمسی توانائی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی مشینیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی جو موٹریں جو ہیں وہ اس سے شمسی بجلی سے چلائی جا رہی ہیں۔ گھریلو طور پہ بھی کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی سولر پینل لگا کر اور بجلی پیدا کر رہے ہیں اور اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا جی پانچواں آ جائیے، تو پانچواں جو ہے وہ ہوا سے بجلی کی پیداوار ہے۔ ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے تیز ہوا کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر کام ابھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ ہوا کافی تیز رفتاری سے چلتی ہے، اور وہاں پہ اس قسم سے بجلی پیدا کرنے کے بہت زیادہ ذرائع موجود ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بجلی جو ہے یہ ونڈ مل کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، اور ونڈ مل جو ہے اس میں پر لگے ہوتے ہیں بیٹا جی، اور جب وہ پر ہوا کی تیزی سے جب پر گھومتے ہیں تو پھر ٹربائنس چلتی ہیں، اور ٹربائنس کے چلنے سے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اب بیٹا جی ہم دوسرا ذریعہ دیکھتے ہیں پاکستان کا توانائی کا، تو وہ ہے بیٹا قدرتی گیس۔ قدرتی گیس بھی پاکستان میں توانائی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے،
اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں قدرتی گیس کی اوسط روزانہ پیداوار 4000 ملین مکعب میٹر ہے۔ اس سے تقریباً 40.3% سے زائد ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے، جو ایک بہت بڑی مقدار بنتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو قدرتی گیس استعمال کی جاتی ہے وہ زیادہ تر بیٹا گھروں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کھاد بنانے میں، ریان یا پلاسٹک وغیرہ بنانے کی صنعتوں میں بھی گیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے گیس کا، اور وہ 1952 میں یعنی کہ 1952 میں سوئی کے مقام پر دریافت ہوا۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جہاں سے گیس حاصل کی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ گیس جو ہے وہ پنجاب کے علاقے پوٹھوہار سے بھی اس کے بہت سے ذرائع جو ہیں دریافت ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ یہاں سے بھی بہت جلد گیس نکالی جائے گی اور اس طرح سے پاکستان کی معاشی ترقی مزید تیز ہو جائے گی۔ آئیے بیٹا جی اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا ذریعہ، تو تیسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے معدنی تیل۔ اگر ہم معدنی تیل کو دیکھتے ہیں تو 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں معدنی تیل کی اوسط روزانہ پیداوار تقریباً 66,000 بیرل ہے۔ اگرچہ بیٹا یہ پیداوار جو ہے ملکی ضروریات کو پورا نہیں کرتی اور ہمیں مجبوراً بہت بڑی مقدار میں تیل درآمد بھی کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں تیل اور گیس تلاش کرنے کے لیے 1961 میں 1961 میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ ان کے OGDCL کا ادارہ قائم ہوا۔ تو یہ ادارہ معدنی تیل کے لیے کافی کام کر رہا ہے اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان میں تیل کے مزید ذخائر بھی مل جائیں، کیونکہ پاکستان کا اگر ہم محل وقوع دیکھتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر معدنی تیل کے ملنے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستان میں معدنی تیل کے ذخائر جو زیادہ تر جو زیریں سندھ میں ہے اور سطح مرتفع پوٹھوہار میں ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم چوتھا ذریعہ دیکھتے ہیں اس توانائی کا، تو توانائی کا چوتھا بڑا ذریعہ جو پاکستان میں ہے وہ ہے بیٹا کوئلہ۔ کوئلہ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کوئلے کی سالانہ پیداوار 4,000 میٹرک ٹن ہے۔ کوئلہ ایک سستا ایندھن ہے۔ کوئلہ جو ہے پاکستان میں وہ بلوچستان، پوٹھوہار اور جنوبی سندھ میں کوئلے کے ذخائر ملتے ہیں، لیکن سندھ میں تھر کے علاقے میں پاکستان کا کوئلے کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور اگر اس کوئلے کے بڑے ذخیرے کو استعمال میں لایا جائے تو بہت ممکن ہے کہ پاکستان کے توانائی کے ذرائع جو ہیں وہ کافی تیزی سے اضافہ ہوگا ان میں، اور بہت سستے داموں بجلی بھی میسر ہوگی اور پاکستان معاشی طور پہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ تو یہ تھے بیٹا پاکستان کے توانائی کے وسائل۔ تو آج ہمارا لیکچر جو تھا وہ یہیں تک تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ انہیں یاد بھی کریں گے اور ذہن میں بٹھائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔